السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 65 سے اپنا سبق شروع کریں گے، اور مسئلے کا عنوان ہے میراث کی شرعیت اور موالات کی ولا کا بیان۔ اس عنوان کو صاحب کتاب نے جس آیت کریمہ سے اخذ کیا ہے، اس آیت کریمہ کو پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ اس کا معنی یہ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے اس میں سے جو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ جائیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور وہ لوگ جنہیں تمہاری قسموں نے مضبوط کیا انہیں ان کا حصہ ادا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ معنی ہو گیا۔ صاحب کتاب ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آیت کریمہ کے اعراب میں کئی وجوہ ذکر کی گئی ہیں، یعنی اس آیت کے اعراب کے بارے میں کئی توجیحات ذکر کی گئی ہیں، لہذا احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ کیا جائے ہر ترکے کے لیے ہم نے موالی یعنی وارث بنا دیے ہیں۔ اس صورت میں مما ترک الوالدان ہر قسم کے ترکے کا بیان بنے گا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ معنی یہ ہو ہم نے ہر میت کے وارث بنائے ہیں جو وہ چھوڑ مرا۔ اس صورت میں مما موالی کا صلہ بنے گا، موالیہ کا صلہ مما بنے گا، کیونکہ یہ وارث کے معنی میں ہے، اور ترکہ میں ضمیر ہوگی، اور الوالدان والاقربون نیا کلام ہوگا جو موالیہ کی تفسیر کرے گا۔ دو احتمال۔ یہ بھی احتمال ہے کہ معنی یوں کیا جائے ہر قوم جس کو ہم نے موالی بنایا اس کا والدین اور قرابت داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے۔ اس صورت میں جعلنا موالیہ جو ہے کلو ولی کلن جو ہے اس کی کل کی صفت بن جائے گا، اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر یہ محذوف ہوگی، اور مبتدا بھی محذوف ہوگا، یعنی حظ یعنی حصہ۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کا قول والذین عقدت ایمانکم مبتدا ہوگا جو شرط کے معنی کو متضمن ہوگا، شامل ہوگا، اور اس کی خبر فآتوہم نصیبہم ہوگی، یا وہ پوشیدہ عامل سے منصوب ہوگا جس کی تفسیر اس کا ماں باپ کر رہا ہے، یا الوالدان والاقربون پر معطوف ہوگا۔ اس صورت میں فآتوہم نصیبہم ایسا جملہ ہوگا جو پہلے جملے کی وضاحت اور بیان کرنے والا بنے گا۔ یہ دیکھیے بیان کرنے والا بنے گا، اور جو ہے ضمیر کا مرجع موالیہ بنے گا۔ بیضاوی اور کشاف میں اسی طرح مذکور ہے، اور صاحب حسینی نے قول باری تعالیٰ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ کے بارے میں کہا ہے کہ جب دور جاہلیت کے لوگ اولاد اور اقارب کے ساتھ متنبع کو بھی وارث بنایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، یعنی مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے جو والدین اور قرابت والوں کے ترکے کے وارث بنتے ہیں، اور اولاد و قرابت والوں کے ساتھ متنبع کو وارث نہیں بنانا چاہیے، لہذا یہ آیت کریمہ جاہلیت کے رواج کو منسوخ کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ اس مسئلے پر گفتگو گزشتہ اوراق میں گزر چکی ہے، یہاں مقصود صرف یہ ہے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم کا بیان۔ اس آیت کا بیان مقصود ہے۔ صاحب مدارک نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عقد موالات ہے، اور یہ عقد جائز ہے، اور اس کے سبب وراثت عام صحابہ اکرام کے نزدیک ثابت ہے۔ ہم احناف کا بھی یہی قول ہے، یہی ہم احناف کا قول ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مرد یا عورت مشرف باسلام ہو جاتا جس کا کوئی وارث نہ ہوتا،
اور نہ ہی وہ عربی ہوتا اور نہ ہی کسی مرد یا عورت کے ہاتھ سے آزاد کیا گیا ہوتا، تو ان میں سے ایک کہتا کہ میں نے تجھے اپنا والی اس شرط پر بنایا کہ جب میں کوئی جنایت کروں، یعنی کوئی گناہ کروں، کوئی جرم کروں، تو تو میرا جرمانہ بھرے گا، اور جب میں مر جاؤں تو تو میرا وارث ہوگا۔ دوسرا اس کے جواب میں کہتا میں نے یہ عقد قبول کیا۔ اب اعلیٰ اس کا وارث ہوگا جو اسفل ہوگا۔ ہذا لفظ، اور اسی کی طرف صاحب ہدایہ نے میلان ظاہر کیا ہے۔ وہ باب الموالات میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موالات کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس میں بیت المال کا حق باطل کرنا پایا جاتا ہے، اسی لیے دوسرے وارث کے حق میں یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام شافعی کے نزدیک تمام مال کی وصیت صحیح نہیں ہے، اگرچہ وصیت کرنے والے کا کوئی بھی وارث نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے بیت المال کا حق باطل ہوتا ہے۔ وصیت صرف ثلث یعنی 1/3 میں صحیح ہے۔ تو گویا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ عقد موالات امام شافعی کے یہاں کوئی چیز نہیں، کیونکہ عقد موالات کے ذریعے بیت المال کا حق یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو ہے مثلاً وصیت کر دیا اور زندگی میں کسی شخص کو اس طور پر وارث بنایا کہ بھئی میں تم سے عقد موالات کرتا ہوں، یعنی میرے اوپر کوئی جرم ثابت ہو جائے، مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے تو اس کا جرمانہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا، اور معاوضے کے طور پر جب میں مر جاؤں تو میرے مال کے وارث تم بنو گے۔ تو یہ عقد موالات ہے۔ اب اس میں کیا ہوا، اگر کوئی ایسا شخص مرا جس کا کوئی وارث نہیں ہے اور عقد موالات کے طور پر وہ شخص وہ سارا مال لے لے، تو اس سے جو ہے بیت المال کا حق باطل ہو جائے گا۔ اور یہی صورت وصیت میں بھی ہے کہ تمام مال کی وصیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور سارے مال کی وہ اجنبی کو وصیت کر دیتا ہے تو بیت المال کا حق یہ ضائع ہوگا۔ اس لیے صرف ثلث کے اندر وصیت صحیح ہوتی ہے۔ تو گویا عقد موالات کے انکار میں امام شافعی نے وصیت پر اس کو قیاس کیا ہے۔ آگے دیکھیے، ہم احناف کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم۔ یہ آیت ہی موالات کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی کتابوں میں مذکور ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، جیسا کہ صاحب اتقان میں امام سیوطی نے اس کی تصریح کی ہے۔ یوں ہی علامہ بیضاوی نے بھی والذین عقدت ایمانکم کے تحت کہا ہے کہ اس سے مراد موالی الموالات ہے، کیونکہ ایک حلیف دوسرے حلیف کے مال میں سے چھٹے حصے کا وارث ہوتا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ کے ذریعے منسوخ کر دیا۔ تو صاحب اتقان اور کہنا چاہیے صاحب بیضاوی دونوں کے کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، صاحب اتقان کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور بیضاوی کے کلام سے بھی اسی کا نسخ ثابت ہوتا ہے۔ ملا جیون فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان دونوں اقوال میں اضطراب ہے، اس لیے کہ فرائض یعنی علم میراث کی کتابوں میں ہیں باب ذوی الارحام، جو میراث کی کتابیں ہیں اس میں ایک باب آتا ہے ذوی الارحام کا باب۔ تو باب ذوی الارحام میں مذکور ہے کہ عام صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ ذوی الارحام وارث ہوتے ہیں، اسی کو ہمارے اصحاب نے لیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذوی الارحام کے لیے کوئی میراث نہیں۔ تو عام صحابہ کی رائے یہ تھی ذوی الارحام وارث بنتے ہیں، زید بن ثابت کا خیال یہ تھا ذوی الارحام کے لیے کوئی میراث نہیں، مال ان کو دینے کے بجائے بیت المال میں رکھا جائے گا۔ اس کو امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، یعنی زید بن ثابت کے قول کو امام شافعی اور امام مالک نے اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ عقد موالات کوئی چیز نہیں ہے، اور لہذا لازم آتا ہے کہ ناسخ غیر معمول ہے۔ بس امام شافعی کے قول کا اضطراب ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ آیت کریمہ میں ذوی الارحام بمعنی ذوی القرابت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
اصحاب فرائض اور عصبات کی صورت میں نازل فرما دیا، پس ان کے علاوہ کوئی دوسرا مستحق نہ ہوگا، کوئی دوسرا مستحق نہ ہوگا۔ رہا امام اعظم ابو حنیفہ کا اضطراب، تو وہ ظاہر ہے، کیونکہ آیت کا معنی یہ ہے وہ لوگ جن سے تم نے عقد ولا باندھا انہیں ان کا حصہ دو، اور وہ حصہ چھٹا حصہ ہے، برابر ہے کہ اس کا کوئی وارث ہو یا نہ ہو، جیسا کہ جاہلیت میں مقرر تھا کہ حلیف کو چھٹے حصے کا وارث قرار دیتے تھے، جیسا کہ نصیبہم کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے، فآتوہم نصیبہم، انہیں ان کا حصہ دو۔ لیکن امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ذوی الارحام میں سے کوئی بھی نہ ہو تو مولا الموالات تمام مال کا وارث ہوگا، جس کی تصریح کتابوں میں مذکور ہے، اور یہ آیت کا مدلول نہیں ہے، لہذا آیت کے حکم کا منسوخ ہونا بہرحال لازم آتا ہے، خواہ اس کا قول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق مسئلے کا اس بات آیت مذکورہ سے ممکن نہیں، کیونکہ آپ کا مسلک کہاں اور آیت کریمہ کا مفہوم کہاں۔ ہاں ممکن ہے کہ عقد ولا کسی دوسرے تمسک سے ثابت ہو، کسی دوسری دلیل سے ثابت ہو، اس لیے تم دیکھو گے کہ صاحب کشاف اور امام زاہد دونوں نے اس آیت کو منسوخ کہا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب تقریبی انداز میں لکھا، اور ان کے کلام میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ آیت کا معنی وہ ہے جو دور جاہلیت میں حلف تھا، جس کی بنا پر لوگوں نے اس سے تمسک کیا ہے، بس اسلام میں صرف شدت کی زیادتی کرنا ہے، اور ان لوگوں نے اسلام میں حلف کا ذکر نہیں کیا۔ یہ سب باتیں اس وقت ہوں گی جب اس سے مراد عقد موالات ہو، لیکن اگر اس سے مراد عقد نکاح ہو، جیسا کہ بیضاوی نے کہا، یا عقد تنبہ یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کا عقد ہو، تو جیسا کہ صاحب کشاف میں، تو پھر یہ آیت کریمہ اس مسئلے میں نہیں ہوگی جس کے ہم درپے ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ آیت کریمہ کی وضاحت یہاں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے مسئلہ نمبر 66 ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔